مذاق اڑانا، انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے میں کوٹ کر دیتا ہوں ارشاد۔ قرآن مجید کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء کرام کی کرامات پر عقیدہ رکھنا دین اسلام اور شریعت محمدی میں واجب ہے، واجب ہے۔ اس کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ اچھا جی، کرامات اولیاء کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ میں ایک لفظ بول رہا ہوں، کفر۔ جی جی، آپ پوچھیں گے کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں کرامات اولیاء۔ مثلاً یہ صرف علماء نے وضع نہیں کی، یہ قرآن مجید میں غیر انبیاء کے تو معجزات ہوتے ہیں، اولیاء کی جو نبی نہیں تھے ان کی کرامات کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ جی۔ تو جو چیز قرآن مجید میں صریحاً آ جائے اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، کوئکلی میں مینشن کر دیتا ہوں تھوڑے سے وقت میں۔ ارشاد۔ سب سے پہلے آل عمران کی آیت نمبر 37 سیدہ مریم کی کرامت کا ذکر آیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ ہر شخص جانتا ہے اس واقعہ کو۔ بند کمرے میں چھوڑ کے حجرے میں جاتے، واپس آتے تو بے موسم پھل ان کے پاس پڑے ہوتے۔ تمام مفسرین نے اور تابعین نے بیان کیا، عبداللہ ابن عباس نے، سعید ابن جبیر نے، حضرت مجاہد نے، حضرت اکرمہ نے، جابر بن زید نے، ابراہیم النقی نے، قتادہ نے، ربیع بن انس نے، عطیہ نے، سدی نے، سفیان ثوری نے، وہ یہ کہ گرمیوں کے موسم کے پھل سردیوں میں ہوتے اور سردیوں کے موسم کے پھل گرمیوں میں، یا وہ پھل پڑے ہوتے جو وہاں موجود ہی نہیں ہوتے تھے اور بند کمرہ لاکڈ۔ ٹھیک، حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کے پوچھتے، مریم یہ پھل بند کمرے میں لاک کیسے آ گئے تمہارے پاس؟ کہا ہوا من عند اللہ۔ اللہ سیدہ مریم پر اجماع ہے، وہ نبی نہیں تھی، وہ ولیہ تھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو ولی کی کرامت قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ ٹھیک، جو اس کا انکار کرے کہ کرامت ہوتی ہی نہیں، وہ قرآن مجید سے انکار کرتا ہے، یہ کفر ہے۔ معجزات اور کرامات ہے نا، اس میں انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں آئی ہے، چونکہ فاعل حقیقی اللہ ہے لہذا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ان کرامات کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ اور وہ بار بار ایک ہی مثال، سیدہ مریم کو صرف پھل نہیں ملے تھے اللہ کی طرف سے، وہ ایک پیغمبر کی والدہ تھی، اس کی وجہ سے ان کے پاس فرشتہ آیا، اور جو اگلی بات ہے کہ بغیر خاوند کے ان کو اولاد ہوئی۔ تو پھر پورے طریقے سے کرامت ثابت کرو۔ مجھے ان بزرگوں کی لسٹ چاہیے جن کے باپ نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ٹائم کیا بتا کہ مفتی صاحب لسٹ دو، کتنا پیوں نہیں پلبدا۔ اگر تم نے عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم علیہ السلام کی مثالیں دینی ہے تو مجھے ان باپوں کی لسٹ بھی چاہیے جن کے باپ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کرامت نہیں رہے گی، کچھ اور ہی بن جائے گا۔ نہیں کرامتیں بن دیا۔ معجزات اس لیے ہوتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، باپوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا۔ کرامت کا مطلب ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے، اور خود مفتی صاحب بھی مانے کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جب اختیار میں نہیں ہوتا تو پھر آپ کیوں اس طرح کے کلیم کرتے ہیں؟ اچھا، پھر انہوں نے مثال دی جی وہ تخت بلقیس والا واقعہ۔ تخت بلقیس والا واقعہ ہم بھی عام حالت میں سمجھانے کے لیے اسے کرامت کہتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو وہ کرامت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے تو دعویٰ کیا۔ کرامت تو کبھی دعویٰ کر کے ہوتی نہیں ہے۔ اگر یہ کرامت ہے تو اس سے پہلے جو جن کھڑا ہوا تھا وہ بھی صاحب کرامت ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا، اس تخت کو تو کوئی لا بھی نہیں سکتا، تو وہ بھی کرامت تھی۔ اس کو جن بیچارے کو پوچھتے ہی نہیں۔ یہ بھی کرامت کوئی نہیں ہے، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اور مفتی صاحب سے اسی پوڈ کاسٹ میں غلطی کہتے ہیں انجیل کا علم تھا۔ انجیل تو کئی سو سال بعد نازل ہوئی ہے مفتی صاحب، انجیل کا علم نہیں تھا، کتاب کا علم ہے۔ اور اس طرح کا علم آج بھی اگر کسی کے پاس ہے تو کر کے دکھاؤ۔ انجینئر صاحب نے پڑھے ہے، وائٹ ہاؤس غائب کرو، مارگلا عزت رکھو، پورے پاکستان کو ویڈیو بندی کر لو۔ ہاں، اصحاب الکہف کا 300 سال تک سوئے رہنا یہ کرامت ہے، لیکن اس کرامت کا بھی اینڈ یہ ہے کہ اصحاب الکہف کو خود بھی پتہ نہیں چلا وہ کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ جب وہ اٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا 300 سال۔ یہ کرامت کا اینڈ یہ ہوتا ہے، اور یہ کرامت کے ذریعے کہتے ہیں بس کرامت ہو تو فائل حقیقی اللہ ہے، جو مرضی منوا لیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا بھائی۔ آج کی ڈیٹ میں کرامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کیٹاگوریکلی مجھ سے سن لیں آپ۔ کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کوئی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے، کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا۔ کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو صرف پیغمبر دکھا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے منوانا ہوتا ہے۔ یا پیغمبر کی موجودگی میں اگر کوئی معجزہ ہو کسی صحابی کے ساتھ، جس طرح سلیمان علیہ السلام کے درباری کے ساتھ ہوا، یا نبی اسلام کی مبارک زندگی میں اور صحابہ کے ساتھ بھی کئی معجزات ہوئے ہیں، صحیح بخاری میں رپورٹ ہوئے ہیں، مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں، وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کرامت والا معاملہ ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں اور دعا قبول ہو جائے، کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا۔ ورنہ مجھے بتائیں، جو میں نے بابوں کی بٹی پلیت کر دی ہے، اور یہ بابے واقعتاً ان کے نزدیک اولیاء اللہ ہیں، کسی ایک کو تو غصہ کھا کے قبر سے نکلنا چاہیے تھا، جیلم اکیڈمی کا چکر لگانا چاہیے تھا۔ ہمارے وہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے جی امت مر جائے، امام مالک فرماتے ہیں کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں، امت کچھ نہیں کر رہی۔ امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیر دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ تو میں کہا بابا جی چھڑ دو، امت کیوں مرے؟ بابے مر جان جڑے نگاہ مارتے سن، امت کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں۔ بابے کدھر مر گئے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، نبی کی محبت ان کا ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ان بابوں کو پوچھا ہی تم لوگوں نے اس لیے تھا کہ یہ نبی کے وفادار ہیں، آج کدھر ہیں؟ نگاہیں مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ ریٹائرمنٹ لے لیں۔ بابے مر جان، امت کیوں مرے؟ تیرے بابے مر جان بابیا، امت مر جائے۔
कहानी कराता रहा पूरी जिंदगी, लोग भी जनाब आंसू बहा रहे हैं वाकई जी। और बाबे के दरबार पे जी 1000 साल तू बाबा पाला, इसी बाबे ने पूछना कि किधर है भाई, डिलीट करवा वीडियोस, कहानियां बनाई हुई हैं। इस तरह कुछ नहीं होता भाई, करामत नाम की कोई चीज इस तरह की नहीं कि कोई करके बता सके। पुरानी उम्मतों की मिसालें देना बिल्कुल गलत बात है, वो मामला ही अलग था। खत्म नबूवत के बाद ये चीजें इस तरीके से बैन है। हाँ, दुआ हो सकती है वो कबूल हो, वो कई दुआएं हैं जो कबूल हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। हर बंदे के साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, लेकिन कोई करके नहीं दिखा सकता कि मैं ये करने लगा तो उन कर लो, वरना ये कुछ करके दिखा देते ना, सारे फेल हो गए, जलील हो रहे हैं इनके फिरके, इनके बुजुर्गों की तालीमात की मीम्स बन रही हैं, कोई कुछ नहीं कर सका, तमाशा लगाया इन्होंने। और फिर कहते नहीं करामत वही होती है जो खिलाफे अक्ल हो, बिल्कुल ऐसा ही है, खिलाफे शरअ तो नहीं हो सकती ना जी। खालिद इब्न वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर पी लिया, तौबा तौबा, जहर पीना ही हराम है, ये कोई करामत नहीं है, ये जाली वाकया है, ये रवायती दुरुस्त नहीं है। मैंने कई दफा वीडियोस में डिस्कस किया, इसके उल्ट हदीस है, बल्कि ये उलट है। हदीस ये है बुखारी मुस्लिम में कि जिस शख्स ने दुनिया में जहर पिया और वो मर गया तो जहन्नम में उस पे आग का अजाब तो होगा, साथ ये भी होगा कि बार बार जहर पिएगा, उसी तरीके से मुंह से झाग छूटेगी, फिर मरेगा, फिर जिंदा किया जाएगा। जिसने दुनिया में छुरा मार के अपने पेट में खुदकुशी की, दोजख में एक छुरा उसके हाथ में दे दिया जाएगा, वो बार बार अपने आप को कत्ल करेगा, फिर मरेगा, फिर जिंदा होगा, फिर कत्ल करेगा। जिसने पहाड़ से गिरा कर अपने आप को खुदकुशी की बुलंदी से, या हमारे वो पीर भगोड़े शाह की तरह मीनार पाकिस्तान से कूद के खुदकुशी की उसने, तो उसे बार बार फिर मीनार पाकिस्तान से फेंका जाएगा। इस पे इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि जहर पीना हराम है, जो काम करना ही हराम है, वो करामत कहां से बन गई? ये करामत बना के पेश करते हैं। वो छड़ दो जहर नो, ले आओ बाबा, सॉकेट में 2 उंगलियां थे मेरे सामने, लग पता जाएगा, सारी बुजुर्गी निकल जाएगी जी। बुजुर्ग जी हर चीज का इल्म है, बुजुर्ग छड़ दो, सारे बुजुर्गों ने उसी बिठाने एयरबस 380 और पायलट को निकाल लेते हैं, जहाज लैंड करवा के बताए कोई बुजुर्ग, आखिरत में जाके लैंड करेगा, दुनिया में नहीं लैंड कर सकते। सब कहानियां बनी हैं, झूठ है, इसलिए इनकी मीम्स बन रही हैं। हाँ जी मेरे भाइयों, अब आखिर में जो 5 इल्मी पॉइंट्स अकायद के एतबार से मैंने डिस्कस करने थे वो मुख्तसर है, वो मैं कर लेता हूं। वैसे तो 15 पॉइंट्स में ही काफी तबीयत साफ हो जाएगी। जो कट्टर किस्म के फिरकों के मानने वाले हैं या बुजुर्गों के मानने वाले, ये 5 अकीदे भी मैं कवर कर दूं। पहला अकीदा, उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने बरेलवियों की तरह ये नहीं कहा कि किताबें बदल गई हैं, क्या भी नहीं सकते थे। 1944 में तो थानवी साहब फौत हुए हैं, 80 साल हुए हैं मुश्किल से। आज 2025 है 6 अप्रैल, सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया में उन्होंने दिफा किया। अब मुफ्ती साहब को पता था कि काम उन्होंने गलत किया है, उन्होंने कहा कि चूंकि मोइनुद्दीन चिश्ती की बुजुर्गी मानी हुई है, लिहाजा अगर उनकी बातों में 99 मतलब कुफर के निकलेंगे, एक इस्लाम का, तो हम इस्लाम का फतवा देंगे, अगरचे इस तरीके से कलमा पढ़ाना गलत है। भाई कहना क्या चाह रहे हो? कलमा पढ़ाना भी गलत है, फिर दिफा भी करेंगे, कहते हैं बुजुर्गी मानी हुई है। बुजुर्गी तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की भी मानी हुई थी, मुनाजर था मुसलमानों का, हनफी सुन्नी था, जब उसने दावा नबूवत किया। असल में तो दिमाग खराब हुआ है इसका आखिरी 5 सालों में, 1903 से 1908 के दरमियान। उससे पहले तो वो और बातिल तावीलात करता था, उम्मती नबी होने का दावा उसने उस वक्त किया, तो फिर उसकी भी खिदमत है जी। बुजुर्गों की बुजुर्गी चूंकि मानी हुई है, भाई कहां से मानी हुई है? इन बुजुर्गों का वाहिद तारुफ इनकी किताबें थी और सारी शिर्क का पुलंदा है। हमारे नजदीक तो इनकी बुजुर्गी ना मानना जरूरी है। अगर कश्फुल महजूब शिरकिया किताब है तो अली बिन उस्मान अजवेरी की बुजुर्गी साबित नहीं होगी, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स कोई नहीं ना हमारे पास। साहबा और अहले बैत के लिए हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स मौजूद है, कुरान और सुन्नत। और यार बाबा गुरु नानक को भी मुसलमान मानते हैं, बाबा बुल्ले शाह को भी मानते हैं, नाच के मुर्शिद बनाया सी, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। लिहाजा ये कहना कि जिनकी बुजुर्गी मानी हुई है उनकी तरफ गलत चीजें जो उनसे हुई वो हम सरफे नजर करेंगे, ये कोई छोटी चीज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया है, और कहते हैं वो रसूल से मुराद उन्होंने कासिद लिया। वो कहते हैं कुरान में भी आया ना, जाइलिल मलाइकति रसूला, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी रसूल बनाया, तो ये लुगत के मानों में। सरकार कुरान में कोई लुगत के मानों में तो ये रसूल नहीं है, फरिश्ते तो वाकई अल्लाह के रसूल है, अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, उनको तो डायरेक्ट अल्लाह से पैगाम मिलता है। तो मुफ्ती साहब कहते हैं क्या वो नबी होते हैं? उनका नबी होना जरूरी नहीं है, वो रसूल है सारे फरिश्ते, क्योंकि वो डायरेक्ट अल्लाह से लेते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहां से अल्लाह से लिया है? वो कहते हैं जी, वो थानवी साहब ने लिखा रसूल रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाह के भी रसूल नहीं है। रसूलुल्लाह के रसूल अगर कोई थे तो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान वाली थे। अगर तुमने लुगत के 3-3 नस्लें लेके अपनी साथ बैठा होता है वो, तो कहते हैं जी बाबा जानी ने जवानी में एक कोई अंधा था तो उसके हाथ मेरा, उसकी आंखें आ गई, खुद भी ऐनक लगाई हुई है, अपने पोते मुआविया को इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है, फिर ना हाथ। कहते हैं जी मैं कुर्सी मेज के ऊपर पहले बैठ के खाना नहीं खाता था, लेकिन डॉक्टरों ने अब कहा है कि आप कुर्सी मेज पे बैठा करें क्योंकि घुटनों की दर्द का मसला है। हाँ, वो कहते हैं पहले मैं नहीं बैठता था, डॉक्टरों ने मुझे कहा, फिर मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया, तो मुफ्ती साहब ने भी ये मशवरा दिया। मुफ्ती साहब ने ये मशवरा नहीं दिया कि बापा जानी घुटनों पे हाथ रख के पड़े, दादा साहब की घोड़ी। मुफ्ती को पता है कि ये सारी कहानियां ने, ठीक है, अपनी दर्द होवे तो डॉक्टर ने मशवरा कर दे, तो कहते दादा साहब की घोड़ी पड़े। आप बीमार होते हैं, आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे भेजते हैं, अली अजवेरी के मजार के ऊपर भेजते हैं, खुद बीमार हो जाए तो शिफा इंटरनेशनल में और आगा खान में इलाज करवाते हैं। अब भी अगर किसी का दिमाग नहीं ना खुलता तो ठीक है, वो फिर इन्हीं के साथ रहे और क़यामत वाले दिन इन्हीं के साथ उठाया जाए। हाँ, ये तो आपके सामने एक्सपोज हो चुके हैं। डॉक्टर तैयब कादरी साहब भी आप देख लें,
جی کبھی کہتے ہیں جی میں 20 سال تک، کبھی کہتے ہیں میں 30 سال تک روحانی طور پہ جو ہے پڑھتا رہا. امام حنیفہ سے اندازہ کریں، خود بھی نہیں یاد کہ کتنے کتنے سال پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے. امام حنیفہ سے پڑھے تو سب سے پہلے تو درس بخاری ختم کریں نا. بخاری شریف تو ساری امام حنیفہ کے خلاف لکھی ہوئی ہے. جی یہ تو امام بخاری کا حسن اخلاق تھا کہ بغیر نام لیے انہوں نے 300 مقامات پہ رد کیا ہے امام حنیفہ کا. اسی وجہ سے حنفیوں میں ایکسیپٹنس مل گئی، ورنہ انہوں نے امام بخاری کو بھی ریجیکٹ کر دینا تھا. لیکن آج تو ہمیں کوئی شرم و حیا نہیں بتانے کے لیے کہ یہ بخاری شریف تمہارے امام کے نظریات کے خلاف لکھی ہے. انہوں نے درس بخاری دے رہے ہیں، پڑھا امام حنیفہ سے ہوا ہے تو امام حنیفہ کی کو کتاب لا کے پڑھو نا. ایک کتاب ڈھونڈی تھی چھوٹی سی پڑیا 15 سے 20 صفحوں کی، الفقہ الاکبر. فقہ اکبر کہتے ہیں اصول کو یعنی عقائد کو، اور فقہ اصغر کہتے ہیں فروع کو جو عام معاملات ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں. عقائد جس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے والعیاذ باللہ تعالی. اس پر تر رہا یہ کہ ملا علی قاری نے دفاع کیا کہ امام صاحب کا عقیدہ بالکل درست تھا، یہ اس کے دلائل ہیں. یہ نکال کے دیا ہے تو کہتے ہیں یہ تو امام حنیفہ سے ثابت ہی نہیں ہے، اور کتاب ثابت ہے تو یہ جملے ثابت نہیں ہے. اتنی مشکل نال کوئی تہاڈی شے لبھی دی ہے، اس تو بعد آپ ہی نس جاندے ہو جی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کون ہوتے ہیں بھائی؟ اعلیٰ حضرت تو بعد میں آئے ہیں. ملا علی قاری تو پہلے کے بزرگ ہیں تمہارے. بعد والے تو چشتی رسول اللہ تو بھی مکر گئے. اتنی مشکل سے انہیں ایک بزرگ ڈھونڈ کے دیا ہے میں نے، پیر بگوڑے شاہ، جس نے خود کہا ہے کہ میں مینار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا، میں آگ میں کودوں گا. ان کو بزرگ نہیں ملتے، کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے نا وہ پردے میں ہے، پردہ میں کرتا جائے چاک بندہ میں لو لے آ جائے. TLP دا نائب امیر پیر بگوڑے شاہ، ابھی تک FIR ہے اس کے اوپر. سمے بدل رہا ہے، بھاگتا پھرتا ہے، کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، پھر فوراً غائب ہو جاتا ہے. اس نے خود کہا ہے میں مینار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا. تو مارو، پوری دنیا کو ریلوی کر لو. ٹرمپ جڑا ہے الفی آگے چکے گا مینار پاکستان تے، بالکل میں لکھ کے دیتا ہوں، میری ذمہ داری ہے. تو لینڈ کر، ٹرمپ نو بلوانا میری ذمہ داری ہے. ہاں آگ کی چھال مار، ٹرمپ نو بلوانا ہے پاکستان الف نامے سے، میں تو بلوا کے دیا گا، تو کر کے دیکھ. محال ہے، ان کو بھی پتہ ہے. تو اب وہ بھاگ گیا. اس طرح کی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ابھی تو درس شروع ہی نہیں ہوا. ہاں کیسے شروع کریں؟ انہوں نے کام ہی اس بڑے لیول کا ڈالا ہوا ہے. گند سمیٹتے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 1200 سال کا گند سمیٹنا ہے.